شاہ ہاؤس محض ایک عالیشان مکان نہیں تھا، یہ شہر کے متمول اور بااثر شاہ خاندان کی جاگیر تھا۔ سنگ مرمر کے فرش، قیمتی فانوس کی چمک اور نوکروں کی سرگرمی اس گھر کے رعب اور دبدبے کی گواہ تھی۔ اسی شاہ ہاؤس میں اس وقت ایک غیر معمولی خوشی اور ہلچل پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ خاندان کے سب سے بڑے بیٹے المیر کی امریکہ سے واپسی کا اعلان تھا۔ المیر خاندان میں ایک لیجنڈ کی حیثیت رکھتا تھا۔ بیرون ملک اپنا کامیاب کاروبار، خوبرو شخصیت اور مغربی رنگ میں رنگا اس کا پرکشش انداز، ہر لحاظ سے وہ کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں تھا۔ تایا ابو کے ایک رسمی اعلان پر کہ المیر پاکستان شادی کے ارادے سے واپس آ رہا ہے، پورے خاندان کی جوان لڑکیوں میں جیسے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ پارلر کے چکر لگنا شروع ہو گئے، ڈیزائنر لباسوں کی خریداری عروج پر پہنچ گئی، اور ان میں سے کچھ نے تو راتوں رات انگریزی ڈکشنری کھول لی تھی تاکہ المیر سے گفتگو کے دوران وہ ماڈرن اور متاثر کن لگیں۔ زارا، ثانیہ، تانیہ اور دیگر کزنز اس ایک ہفتے میں دن میں 2 بار اپنی تیاریوں کا جائزہ لیتی۔ سب کی آنکھوں میں ایک ہی خواب تھا، المیر کی شریک حیات بننا۔ ان تمام جگمگاتی تیاریوں اور ہنسی مذاق کے بیچ ایک خاموش اور دبے ہوئے وجود کو سب سے زیادہ قیمت چکانی پڑ رہی تھی۔ یہ وجود تھی ان کی معصوم کزن قدسیہ۔ قدسیہ کی پیدائش اور پرورش دیہات کے پرسکون اور سادہ ماحول میں ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خواب پل رہا تھا، شہر کی یونیورسٹی سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کرنا۔ قدسیہ کے والد شہباز صاحب ایک سخت گیر شخص تھے، جن کے لیے عورتوں کا زیادہ پڑھنا یا شہر میں تنہا رہنا قابل قبول نہ تھا۔ قدسیہ کی والدہ مبشرہ بیگم کی لاکھ کوششوں کے بعد یہ مشکل اجازت صرف اس شرط پر ملی تھی کہ قدسیہ کسی ہاسٹل کے بجائے اپنے ماموں کے گھر میں رہے گی۔ یہ اس کے خواب کی قیمت تھی۔ مبشرہ بیگم ہر ماہ اپنی بیٹی کے لیے صرف رقم ہی نہیں بھیجتی تھی، بلکہ گاؤں کے تازہ فصلوں اور خوراک کا سامان بھی بھیجا جاتا تھا۔ قدسیہ یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ وہ اپنے ماموں اور ممانیوں کے لیے بوجھ نہیں بن رہی، بلکہ اپنے حصے کا سامان لا رہی ہے۔ لیکن قدسیہ کے ماموں کا گھر شاہ ہاؤس اس کے لیے جلد ہی ایک خوابگاہ کے بجائے ایک عذاب گاہ بن چکا تھا۔ یہاں اس کا واسطہ 3 مختلف مگر یکساں فطرت کی خواتین سے پڑا: بڑی ممانی سمرین بیگم، درمیانی ممانی آمنہ بیگم اور چھوٹی ممانی۔ یہ تینوں ممانیاں ہر وقت مشورے میں رہتی اور جلد ہی قدسیہ کی معصومیت اور فرمانبرداری کو تاڑ گئیں۔ جس دن قدسیہ نے شوق سے کھانا بنا کر سب کو کھلایا اور سب نے اس کے ہاتھ کی تعریف کی، اس دن اس کی سب سے بڑی ممانی سمرین بیگم نے مسکراتے ہوئے ایک حکم جاری کیا: قدسیہ، تم یہاں 3 سال رہو گی، اس گھر کے فرد ہو، تو گھر کے فرد پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، لہٰذا آج سے 3 وقت کا کھانا تمہاری ہی ذمہ داری ہوگا۔ وہ گھر کا فرد نہیں بلکہ ایک بلا معاوضہ ملازمہ بنا دی گئی تھی۔ تعلیم حاصل کرنے کا عزم جو اسے طاقت دیتا تھا، اب اس کے گلے کا طوق بن چکا تھا۔ اس کے والدین کی بھیجی ہوئی رقم اور سامان اس کی ممانیوں نے یہ کہہ کر ضبط کر لیا کہ اتنے بڑے شہر میں لڑکیوں کو پیسے نہیں رکھنے چاہیے، وہ اسے حفاظت سے رکھیں گی۔ قدسیہ کی ہر احتجاجی ہر شکوہ صرف دل میں ہی گھٹ کر رہ جاتا۔ مبادا اگر ممانیوں نے اس کے والد کو شکایتی خط بھیجا تو وہ اس کا خواب توڑ کر اسے گاؤں واپس بلا لیں گے۔ قدسیہ کی روٹین ظالمانہ حد تک تھکا دینے والی تھی۔ وہ فجر سے پہلے اٹھتی اور آدھی رات تک باورچی خانے میں کھڑی رہتی۔ اس کی زندگی اب صرف چولہوں کی آگ اور برتنوں کی کھنکھناہٹ تک محدود ہو چکی تھی۔ بڑی ممانی کے 3 بچے تھے، جن میں المیر شامل تھا، چھوٹی ممانی کے 2 اور اس سے چھوٹے کے 2۔ یہ سب لڑکیاں اور لڑکے قدسیہ کو اپنا ذاتی خادم سمجھتے تھے۔ کبھی زارا کو چائے چاہیے، کبھی ثانیہ کو کپڑے استری کروانے ہیں، کبھی ردا کو اسائنمنٹ میں مدد۔ وہ سب اس سے چھوٹے ہونے یا بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ جب یونیورسٹی جانے کا وقت آتا تو ممانی ایک نیا حکم لے کر کھڑی ہوتی: ارے قدسیہ، کلاس کون سی بھاگی جا رہی ہے؟ یہ پہلے ثانیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس کے لیے ناشتہ بنا دو، پھر جاؤ۔ وہ بے بس نظروں سے گھڑی دیکھتی، اپنا ناشتہ چھوڑتی اور بھاگتی۔ کلاس میں 10 منٹ کی تاخیر پر اسے پروفیسر کی ڈانٹ سننی پڑتی، جس پر وہ آنسو پی کر خاموشی سے اپنا سر جھکا لیتی۔ فاریہ، اس کی دوست، اس ظلم کو دیکھ کر اپنا خون جلاتی۔
مگر قدسیہ صرف مسکرا کر اسے تسلی دیتی کہ یہ سب اس کے خواب کی خاطر ہے۔ المیر کی آمد کے دن تو قدسیہ کی شامت آ گئی تھی۔ ممانیوں نے اس کے لیے باقاعدہ 2 دن کی چھٹی کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ المیر کے لیے طرح طرح کے لذیذ پکوان تیار کرے۔ اس وقت بھی قدسیہ کچن میں آگ کے سامنے کھڑی تھی، چہرے پر پسینے اور دھوئیں سے سرخ ہو چکا تھا، اور اگلے دن کا اہم ٹیسٹ تیاری کے بغیر اس کے ذہن پر بوجھ بنتا جا رہا تھا۔ جب المیر گھر پہنچا تو شاہ ہاؤس کی فضا واقعی ایک شہزادے کے استقبال کے لائق تھی۔ جب وہ سب بڑوں سے مل چکا اور دسترخوان پر انواع و اقسام کے پکوان سجے تو المیر نے پہلا لقمہ لیتے ہی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ واہ، بہت مزیدار کھانا بنا ہے، I just love it۔ اس تعریف پر کچن سے دور کھڑی ممانیوں نے فوراً سینہ تان لیا۔ آمنہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب ان بچیوں کی محنت ہے، خاص کر ثانیہ کی۔ ثانیہ شرماتے ہوئے سر جھکا گئی، جبکہ قدسیہ کا دل جو اس سارے دن کی محنت سے بوجھل تھا ٹوٹ کر رہ گیا۔ اس کی محنت کو کسی اور کے نام دے دیا گیا۔ وہ جسے دراصل اس کھانے کا کریڈٹ ملنا تھا، اسے بڑی ممانی نے حکم دیا تھا کہ وہ باہر نہ نکلے تاکہ کہیں المیر کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ دل برداشتہ قدسیہ اپنے حصے کا کھانا ایک پلیٹ میں نکال کر کچن کے دروازے کے پاس زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور خاموشی سے اپنا نوالا توڑنے لگی۔ وہ تھکی ہوئی، بھوکی اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ زمین پر بیٹھی تھی جب المیر مزیدار کھانے سے لطف اندوز ہو کر ہاتھ دھونے باورچی خانے میں داخل ہوا۔ ایک لمحے کے لیے المیر کی نظریں زمین پر بیٹھی تھکے ہوئے مگر انتہائی معصوم اور خوبصورت چہرے والی اس لڑکی پر ٹک گئی۔ قدسیہ بھی نوالا منہ میں لے جاتے ہوئے رکی اور اپنی نیچی نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے شاہ ہاؤس کے شہزادے کو دیکھتی رہ گئی۔ دونوں کے لیے یہ وقت تھم گیا تھا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں 2 انتہائی مختلف دنیاؤں کے باسیوں کا پہلا تصادم ہوا تھا۔ ایک وہ جو سب سے زیادہ عزت و تکریم کا مرکز تھا، اور دوسری وہ جو اسی گھر میں سب سے زیادہ ذلت برداشت کر رہی تھی۔ قدسیہ کی صبح ہمیشہ دھوپ نکلنے سے پہلے ہی جاگ جاتی تھی، اور آج بھی وہ اندھیرے میں ہی اٹھ کر چولہا جلا رہی تھی، جبکہ آنکھوں میں رات کے جاگنے کی لالی ابھی باقی تھی، اور ممانی کی آواز دروازے سے ہی آ گئی کہ قدسیہ پانی گرم کر لیا ہے یا نہیں، کیونکہ ان کے بچوں نے ابھی نہانا بھی ہے اور اسکول بھی جانا ہے۔ اور وہ اپنے انداز میں کہہ رہی تھی کہ ایک لڑکی اگر ماموں کے گھر رہتی ہے تو اسے بدلے میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور قدسیہ نے سر جھکا کر کہا، جی ممانی، ابھی کرتی ہوں، اور جلدی سے برتن اٹھا کر کھڑے ہو کر چولہے میں لکڑیاں ڈالنے لگی۔ حالانکہ یہ کام اسے کبھی کبھی اپنے گاؤں کی یاد دلاتا تھا، مگر وہاں یہ سب محبت سے ہوتا تھا اور یہاں ہر کام میں احسان جتانے کی بو شامل تھی۔ اور ابھی وہ آٹا گوندھ رہی تھی کہ ننھی ماہین کچن میں آئی اور اونچی آواز میں بولی، ماما کہہ رہی ہیں قدسیہ آپی نے روٹی جلدی نہ بنائی تو آج ناشتہ باہر سے منگوا لینا پڑے گا۔ اور قدسیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ابھی بن جاتی ہے، اور اپنے اندر کی تھکن کو دبا کر ہاتھ تیز کرنے لگی، مگر دل میں ایک بار پھر وہی خیال آیا کہ اگر میں یہاں پڑھنے آئی ہوں تو کیا صرف کاموں میں ہی سارا وقت گزر جائے گا، اور کب میں کلاس وقت پر پہنچ سکوں گی؟ مگر پھر خود سے کہہ لیتی کہ اگر ماما کو بتاؤں گی تو وہ پریشان ہوں گی، اور ابا تو مجھے فوراً واپس بلا لیں گے اور میری پڑھائی ختم ہو جائے گی، اور یہی سوچ کر سب کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ جب سب لوگ ناشتہ کر چکے تو ممانی نے کھانا سمیٹنے کے لیے بھی اسے ہی پکارا، قدسیہ پلیٹیں اٹھا لو اور دیکھو چائے کے برتن بھی دھو دینا، ورنہ بعد میں وقت نہیں ملے گا۔ اور اس نے وہ سب بھی کیا، حالانکہ اس وقت اس کی یونیورسٹی کی کلاس شروع ہونے والی تھی اور وہ جانتی تھی کہ آج دیر ہو گئی تو استاد پھر سب کے سامنے ٹوکا لگائیں گے، مگر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ سو برتن دھونے کے بعد وہ سانس پھولتی ہوئی کمرے میں دوڑی اور جلدی سے دوپٹہ پکڑ کر بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے سے ممانی کی آواز آئی کہ جاتے ہوئے گیٹ اچھی طرح بند کرنا، مگر اس نے سنا بھی نہیں۔ وہ بس بھاگ رہی تھی کسی ایسے شخص کی طرح جو اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگے، کیونکہ دیر سے پہنچنا اسے دنیا کی سب سے بڑی شرمندگی محسوس ہوتا تھا۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچ کر وہ پسینہ پسینہ ہو چکی تھی اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور جب وہ کلاس روم کے دروازے تک پہنچی تو استاد اندر لیکچر دے رہے تھے اور سب طالبہ بیٹھے اپنا نوٹس بنا رہے تھے۔ استاد نے دروازہ کھلنے کی آواز پر سر اٹھایا اور سخت لہجے میں کہا، مس قدسیہ، آپ کو وقت پر آنا چاہیے تھا، اور یہ یونیورسٹی ہے، کوئی گھر نہیں کہ جب دل چاہے آئیں اور جب دل چاہے نہ آئیں۔ اور پوری کلاس اس کی طرف دیکھنے لگی، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی خاموش تھا، اور کچھ لوگوں کی نظروں میں اسے ترس نظر آیا، مگر اس لمحے اسے سب نظر دھندلا لگ رہی تھی، اور وہ دھیرے سے بولی، سر سوری، میں دیر سے نکلی تھی۔ مگر استاد نے روک کر کہا، اتنی سی بات پر معافی نہیں چلتی، بیٹھ جائیں، اگلی بار ایسا ہوا تو آپ کو کلاس میں نہیں بیٹھنے دوں گا۔ اور اسے لگا جیسے کسی نے سینے میں کانٹا چبھو دیا ہو۔
وہ دھیرے سے سب کے درمیان خالی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی، مگر اس کا دل جیسے وہیں دروازے پر رہ گیا تھا جہاں استاد کی سخت آواز اور کلاس کی نظریں اس کے اندر تک تیر کی طرح پیوست ہو چکی تھی۔ لیکچر کے بعد فاریہ اس کے پاس آئی جو اس کی واحد سچی دوست تھی، مگر اسے بھی کبھی حقیقت پوری طرح نہیں بتا پاتی تھی۔ فاریہ نے اس کے چہرے کی تھکن اور آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے اور آہستہ سے پوچھا، قدسیہ یار تم ٹھیک ہو یا گھر میں کوئی مسئلہ ہے؟ تم اتنی چپ اور تھکی ہوئی کیوں لگتی ہو؟ کیا ہر دن ایسی ہی بھاگ دوڑ میں گزرتا ہے؟ اور قدسیہ نے سر جھکا لیا اور ہلکے سے کہا، نہیں بس آج تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی۔ مگر فاریہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، مجھ سے جھوٹ مت بولا کرو، میں دیکھ سکتی ہوں تم اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی ہو۔ تم ہر روز کسی نہ کسی چیز سے لڑتی ہوئی لگتی ہو، اور کوئی لڑکی اتنی کمزور نہیں ہوتی جب تک اسے کچھ چھپانا نہ پڑ رہا ہو۔ یہ سنتے ہی قدسیہ کی وہ مضبوط دیوار جو اپنے دل کے گرد بنائے بیٹھی تھی دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگی اور اس کے آنسو بنا اجازت بہنے لگے۔ فاریہ نے حیرانی سے پوچھا، قدسیہ سچ بتاؤ تم گھر میں سب سنبھالتی ہو نا، اور تمہیں پڑھائی کے لیے وقت ہی نہیں ملتا؟ قدسیہ نے ہچکیوں کے بیچ کہا، فاریہ میں کیا کروں، میں اپنی فیملی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، وہ پہلے ہی میرے اوپر احسان کر کے مجھے شہر پڑھنے بھیج رہے ہیں۔ اگر میں بتا دوں گی کہ مومانی مجھ سے سب کام کرواتی ہیں تو ماموں ناراض ہو جائیں گے اور گاؤں میں سب بات بنائیں گے کہ دیکھو لڑکی شہر گئی اور وہاں شکایتیں کرنے لگ گئی۔ اس لیے میں چپ رہتی ہوں، برداشت کر لیتی ہوں، اور اگر صبح کے کام ختم نہ کروں تو مومانی برا مانتی ہیں، اور میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، میں صرف پڑھنا چاہتی ہوں، مگر پتہ نہیں کیسے سب کچھ ایک ساتھ کروں۔ فاریہ نے اس کی آنسو صاف کیے اور کہا، قدسیہ تم غلط نہیں ہو، مگر کوئی بھی لڑکی اتنا ذمہ داری اور اتنا بوجھ اکیلے نہیں اٹھا سکتی، اور تمہارے گھر والے اگر جان جائیں گے تو شاید تمہاری مدد ہی کریں گے۔ مگر قدسیہ نے فوراً سر ہلا دیا کہ نہیں فاریہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ماما کو پتہ چل گیا تو وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے واپس لے جائیں گی اور پھر میں کبھی گریجویشن نہیں کر سکوں گی، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے خواب میرے ہاتھوں سے پھسل جائیں، اس لیے میں سب چپ چاپ سہ لیتی ہوں۔ اور فاریہ نے افسوس سے کہا، تمہاری ممانی تم سے بہت کام کرواتی ہیں، کیا وہ کبھی تمہارا خیال بھی کرتی ہیں؟ قدسیہ نے آہستہ سے کہا، نہیں، بس کبھی کبھی تعریف کر دیتی ہیں کہ اچھا کام کرتی ہو، مگر زیادہ تر ڈانٹتی ہیں کہ میں بہت سست ہوں اور مجھے گھریلو کام سیکھنے چاہیے کیونکہ آگے جا کر کام بھی آئیں گے۔ مگر فاریہ نے کہا، مگر تم یہاں پڑھنے آئی ہو نہ کہ کسی کی نوکرانی بننے۔ اور قدسیہ نے تھکی آواز میں کہا، ہاں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میں دونوں کام کر رہی ہوں اور دونوں میں ہی کمزور پڑتی جا رہی ہوں۔ آخری جملہ کہتے ہی قدسیہ کا دل مزید بیٹھ گیا جسے وہ خود اپنے سامنے بھی چھپ نہیں پائی، اور احساس ہوا کہ اس کی پہلی قربانی تعلیم کے لیے یہی ہے کہ اپنی عزت برداشت کرنا، اپنے آنسو چھپانا، گھر کے کاموں میں دب جانا اور کسی سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے بول دیا تو اس کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور یہی سوچ اسے دن رات کسی اندھے کے خوف میں مبتلا رکھتی تھی، اور آج پہلی بار اس نے یہ بات کسی کو بتائی تھی، مگر اس کے آنسو ابھی بھی رک نہیں رہے تھے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ یہ تو بس شروعات ہے، اصل قربانیاں شاید ابھی باقی ہیں، اور شاید اس کا خواب اس سے بہت بڑی قیمت مانگنے والا تھا۔ قدسیہ نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن صرف کھانے میں ذرا سی تعریف اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دے گی، مگر وہ دن اس کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا ثابت ہوا جب بڑی ممانی نے دوپہر کے کھانے میں بنے قیمہ بھنڈے کا پہلا نوالا چکھ کر حیرت سے پلکیں اٹھائیں اور سامنے بیٹھے سب گھر والوں کے سامنے بول اٹھی، ارے واہ قدسیہ، تم نے تو لاجواب کھانا بنایا ہے۔ اور اس ایک جملے میں ایسا جادو تھا کہ ممانی کے چہرے پر پہلی بار خوشی کی جھلک دکھائی دی، اور سب نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کیونکہ عام طور پر بڑی ممانی کے منہ سے تعریف نکلنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ قدسیہ نے جھجکتے ہوئے کہا، ممانی بس میں نے وہی طریقہ استعمال کیا ہے جو امی گھر پر کرتی تھی، مگر بڑی ممانی کو جیسے اس دن ایک خزانہ مل گیا ہو۔ انہوں نے فوراً مسکرا کر کہا، اچھا تو تمہیں کھانا پکانے کا سلیقہ بھی ہے، پھر تو یہ کام تم ہی سنبھالو کیونکہ گھر بڑا ہے اور ذائقہ بھی کسی مستقل ہاتھ سے ہی برقرار رہ سکتا ہے۔ اور اس ایک جملے کے بعد قدسیہ نے محسوس کیا کہ جیسے اس کا پورا وجود کچن کے دروازے میں کہیں بند ہو رہا ہو۔ اگلے ہی دن صبح اس کی آغاز پہلے سے بھی زیادہ مصروف تھا۔ ممانی نے حکم کی طرح بات کہی، آج سے ناشتہ بھی تم ہی بناؤ گی، بچے انڈے پراٹھا ہی کھائیں گے اور تمہارے ماموں کو دیسی گھی کا پراٹھا پسند ہے، دوپہر میں بھنڈی اور شام میں مرغی بنا لینا، میں نے سب سبزی لا دی ہے۔ اور یہ فہرست کھانے کی نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی تھی جو ممانی اس کے ہاتھ میں تھما چکی تھی۔ قدسیہ نے دل
ہی دل میں کہا ٹھیک ہے ممانی، مگر ہاتھ روٹی بنانے میں مصروف تھے اور دل پڑھائی کی طرف کھنچ رہا تھا کہ آج اسائنمنٹ جمع کروانا ہے اور اگر دیر ہو گئی تو استاد کیا کہیں گے، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ کچن کے باہر سے چھوٹی ماہین نے جھانک کر کہا قدسیہ آپ ہی امی کہہ رہی ہیں چائے بناتے ہوئے ذرا کم میٹھی کرنا، کل تھوڑی زیادہ ہو گئی تھی۔ اور قدسیہ نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے، اور خود سے بولی میں کوئی شکایت نہیں کرنا چاہتی، میں سب کر لوں گی، بس پڑھائی نہ چھوٹے۔ مگر وقت ایک ظالم حقیقت تھی جو اس کے ہاتھ سے روز تھوڑا تھوڑا پھسلنے لگا تھا۔ دوپہر تک وہ تھک کر چور ہو چکی تھی، ہاتھوں میں آٹے کی خوشبو اور کپڑوں میں مسالے کا دھواں بسا ہوا تھا، اور جب اس نے کھانا میز پر رکھا تو بڑی ممانی نے کچن میں داخل ہوتے ہی کہا آج سالن میں نمک ٹھیک ہے، پچھلی بار تھوڑا کم تھا۔ اور یہ جملہ عام سا لگا تھا مگر اس میں ایک ایسا حکم چھپا ہوا تھا جو اس کی آزادی کی دیواریں مزید تنگ کر رہا تھا۔ اور پھر جیسے اعلان ہو گیا ہو کہ اب گھر کا کھانا پوری طرح قدسیہ کے سپرد ہے، اور گھر کے افراد ایک ایک کر کے اپنی فرمائشیں بتانے لگے کہ مجھے کم مرچ والا دینا، مجھے زیادہ گھی والا پراٹھا چاہیے، اور چھوٹی ماہین بولی مجھے تو صرف فرینچ فرائز کھانے ہیں۔ اور بڑی ممانی نے سب فرمائشیں سن کر قدسیہ سے کہا تم بڑی سمجھدار ہو، سب کے ذوق کا خیال رکھ لو گی، مجھے امید ہے تم پڑھائی کے ساتھ یہ چھوٹا سا کام بھی سنبھال لو گی۔ اور قدسیہ نے شفاق حقیقت کو خاموشی سے قبول کر لیا کیونکہ اس کے پاس انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ رومی، شیراز اور ماہین سب اس کے ارد گرد ایسے گھومتے جیسے وہ گھر کی ملازمہ ہو، کوئی بچہ اسے آواز دیتا آپ ہی پانی لا دو، کوئی کہتا پلیٹ دے دو، اور کوئی کہتا امی کہہ رہی ہیں سالن گرم کر دو، اور وہ ہر بار جی ابھی لائی کہتے ہوئے اپنے اندر کی تھکن کو دباتی رہی۔ مگر جب شام کے وقت سب کھانا کھا کر اٹھ گئے اور برتنوں کا ڈھیر کچن میں اس کا منہ چڑھا رہا تھا تو اسے پہلی بار لگا کہ وہ تعلیم حاصل کرنے نہیں بلکہ سارا دن کچن کے دھوئیں میں زندہ رہنے کے لیے یہاں آئی ہے۔ اسی دوران فاریہ کا میسج آیا کہ کل پریزنٹیشن مت بھولنا، اور قدسیہ نے موبائل ہاتھوں میں پکڑے ہی آہ بھری اور خود سے کہا وقت ہی نہیں ملا پریزنٹیشن بنانے کا، اور خود ہی پھر پلٹ کر برتن دھونے کھڑی ہو گئی کیونکہ ممانی پیچھے سے کہہ رہی تھی قدسیہ پانی بہت ضائع کر رہی ہو، ہاتھ تیز جلاؤ، اور کچھ بولے بغیر تھکے قدموں سے کام کرتی رہی۔ جب رات ہوئی اور پورے گھر کی بتیاں بجھنے لگی تو قدسیہ کچن کی ٹھنڈی میں چولہا صاف کر رہی تھی، ہاتھوں پر داغ تھے، آنکھوں میں نیند تھی، مگر سر میں صرف ایک خوف تھا کہ کل پھر یہی سب دہرانا ہے اور وقت پھر ہاتھ سے نکلے گا۔ اچانک پیچھے سے بڑی ممانی کی آواز آئی قدسیہ تم نے چاول دھوئے تھے نا، بس اگلی بار تھوڑے زیادہ پانی میں پکانا۔ اور وہ مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ رک کر بولی اچھا تم پڑھائی بھی کرتی ہو نا تو یہ سب سیکھ لینا، عورت کو یہ سب آنا ہی چاہیے، آگے جا کر کام آتا ہے۔ اور قدسیہ نے دوبارہ سر جھکا کر ہاں کہا، مگر دل نے سسک کر سوال کیا کہ کیا صرف عورت ہونا ہی کافی نہیں، کیا ہر قابلیت، ہر خواب، ہر خواہش چولہے کی بھاپ میں جلنی ضروری ہے؟ اور جب وہ آخر کار اپنے بستر پر لیٹی تو تھکن بدن میں بکھری ہوئی تھی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے چھت کو دیکھتے ہوئے خود سے کہا شاید پہلی بار میں اپنی مرضی کھو رہی ہوں، مجھے اپنی زندگی پر میرا اختیار نہیں رہا، میں صبح سے رات تک بس خدمت کرتی رہی ہوں اور میرا نام صرف اس لیے لیا جاتا ہے کہ کچن میں کچھ کم یا زیادہ رہ گیا ہو۔ میں پڑھنے آئی تھی مگر میں یہاں تو بس گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرنے والی بن گئی ہوں اور مجھے کوئی آواز نہیں دیتا، نہ کوئی پوچھتا ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ اور یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے، وہی آنسو جو ہر رات چپکے سے اس کے تکیے میں جذب ہو جاتے تھے مگر کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کب تعریف ایک جال بن گئی اور کب اس نے اپنی مرضی ہمیشہ کے لیے اس گھر کے کچن میں بند کر دی۔ شاہ ہاؤس میں اس دن صبح سے ایک عجیب سی بھاگ دوڑ مچی تھی، جیسے پورا گھر کسی شاہی مہمان کی تیاری کر رہا ہو۔ ہر طرف سے یہی آوازیں گونج رہی تھی کہ المیر واپس آ رہا ہے۔ ثانیہ اور زارا آدھے گھنٹے بعد آئینے کے سامنے آ کر پوچھتی کہ میری لپسٹک ہلکی تو نہیں لگ رہی، بال ٹھیک لگ رہے ہیں یا نہیں، اور ممانیوں کی آواز مسلسل چلتی رہتی کہ جلدی کرو سب کچھ وقت پر ہونا چاہیے۔ آمنہ بیگم نے ہال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ادھر کے پردے بدلوا دو، المیر کو ہلکے رنگ پسند ہیں، جبکہ چھوٹی ممانی نے پریشانی میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا ارے یہ صوفے کی شیٹ پر دھبا کہاں سے آ گیا، قدسیہ جلدی سے کپڑا لا کر صاف کرو۔ اور قدسیہ نے بغیر کچھ کہے آگے بڑھ کر دھبا صاف کیا۔ اس کے چہرے پر تھکن واضح تھی مگر اسے کسی نے دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ دن رات سے کھانا بنا رہی تھی، کبھی کمرے میں لگنے والی ریفریشمنٹ کی ٹرے تیار کرتی، کبھی سب کی فرمائشیں پوری کرتی کہ المیر کو واپس آتے ہی یہی سب پسند آئے گا۔ اور ثانیہ نے تو ہنس کر کہا تھا کہ دیکھنا المیر نے میرا بنایا ہوا کیک کھا کر تعریف کرنی ہے تو امی مجھے پورا گفٹ دیں گی۔ اور قدسیہ نے اندر ہی اندر سوچا کہ کاش اسے بھی کبھی کچھ اس نیت سے کہا جاتا کہ تم نے اچھا کیا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا نام اس کھانے سے جڑا ہے ہی نہیں
جائے گا کیونکہ ممانیوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ قدسیہ تم آج کھانا بنا تو دو لیکن سامنے مت آنا۔ المیر بڑا ہے، باہر کا پڑا ہوا ہے، ہمارے طور طریقے اسے سمجھ نہیں آئیں گے، اس لیے تم کچن میں ہی رہنا بہتر ہے۔ اور قدسیہ نے سر جھکا کر کہا جی ممانی، اور دل میں ایک ہلکی سی چبھن اتر گئی کہ کیا اس کا وجود واقعی اتنا غیر ضروری تھا۔ جیسے جیسے شام ہوئی پورا گھر جگمگانے لگا، خوشبوئیں پھیل گئیں اور آخر وہ وقت آ گیا جب دروازے پر گاڑی رکی۔ اندر سے لمبے قد والا صاف ستھرا لباس پہنے ایک پرکشش نوجوان اترا۔ اس نے مسکرا کر گھر کی طرف دیکھا اور اماں کہہ کر بڑی ممانی کو گلے لگایا۔ سب کزنز ایک لائن میں کھڑے ہو گئے جیسے کسی ہیرو کا استقبال کر رہے ہوں۔ ثانیہ آگے بڑھ کر بولی آپ کتنے بدل گئے ہیں، اور المیر نے ہنستے ہوئے کہا تم بھی تو کافی بدل گئی ہو، مجھے تو مشکل سے پہچانتی ہو کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کہتا بڑی ممانی نے فخر سے کہا ہم سب نے مل کر بہت محنت کی ہے تمہاری واپسی کی تیاری میں، تمہیں گھر بہت اچھا لگے گا اور کھانے پر تو تم آج حیران ہو جاؤ گے، بچوں نے خود بنایا ہے۔ اور یہ جملہ کہتے ہوئے انہوں نے جان بوجھ کر قدسیہ کی طرف نظر بھی نہیں کی جو کچن کے کونے میں کھڑی پلیٹیں ترتیب دے رہی تھی، اور اس کے دل کے اندر جیسے خالی سا احساس دوڑ گیا کہ ایک بار بھی اس کا نام لینا گوارا نہیں کیا گیا۔ جب دسترخوان لگایا گیا تو اتنے سارے پکوان دیکھ کر خود المیر بھی حیران رہ گیا۔ اس نے پہلا نوالا منہ میں ڈالا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ خوش ہو کر بولا اوہ مائی گاڈ، یہ اتنا اچھا کیسے بن گیا، یہ تو زبردست ہے، واقعی بہت مزیدار ہے۔ ثانیہ فوراً بولی یہ میں نے بنایا ہے، میں نے خاص آپ کے لیے یہ ریسیپی سیکھی تھی۔ المیر نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا ویل ڈن، تم لوگ تو بہت ٹیلنٹڈ ہو گئے ہو۔ زارا فوراً درمیان میں بولی یہ بھی دیکھیں، پلاؤ بھی ہم نے بنایا ہے۔ اور چھوٹی ممانی نے جلدی سے کہا ہاں ان بچیوں نے بہت محنت کی ہے، آج تو سارا کریڈٹ ان کا ہی ہے۔ قدسیہ کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی اپنے دوپٹے کے کونے کو مروڑتی بس سنتی رہی جب اسے ہر جملہ اس کے دل میں کیل بن کر اتر رہا تھا۔ وہ صبح سے شام تک جلتے چولہے کے سامنے کھڑی رہی تھی، ہاتھ چلائے تھے، پسینہ پونچھ پونچھ کر مسالہ گھولا تھا، مگر اس کے ہونے نہ ہونے کا احساس کسی کو نہیں تھا، حتیٰ کہ اس کی تعریف بھی کسی اور کے نام لکھ دی گئی۔ وہ اپنے حصے کا کھانا ایک چھوٹی سی پلیٹ میں نکال کر کچن کے فرش کے کنارے بیٹھی تھی جیسے وہ اس گھر کا حصہ ہو ہی نہ۔ جہاں دوسرے نرم صوفوں پر بیٹھ کر ہنس رہے تھے اس کا جسم تھکا ہوا تھا مگر دل اس سے زیادہ تھکا تھا۔ وہ چپ چاپ نوالا توڑ رہی تھی کہ اچانک پانی کی آواز آئی اور اس نے چونک کر دیکھا سامنے المیر کھڑا تھا۔ ہاتھ تو نہیں آیا تھا، اچانک دونوں کی نظریں مل گئیں۔ قدسیہ کی آنکھوں میں حیرت اور معصومیت کی ملی جلی جھلک تھی۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہونے لگی مگر اس سے پہلے المیر رک کر بولا اوہ تم یہاں ہو، تم کھانا کھا رہی تھی، میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا، سب لوگ باہر تھے مگر تم یہاں ہو۔ اس نے نرمی سے کہا اچھا کھانا تم نے نہیں کھایا ابھی تک؟ اور قدسیہ نے بوکھلا کر کہا جی میں بس یہیں کھا لوں گی، مجھے ویسے بھی بہت سارے کام ہیں۔ وہ نظریں جھکا کر اپنے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ چھپانے لگی مگر المیر نے ہلکی سی حیرت سے اسے دیکھا اور بولا آج کھانا بہت اچھا تھا، جس نے بھی بنایا ہے اس نے بہت محنت کی ہے، تم لوگوں نے تو واقعی کمال کر دیا۔ اور اس کی آواز میں وہ صداقت تھی جسے قدسیہ کے دل نے فوراً پہچان لیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ تعریف اس کے حصے میں نہیں آئے گی۔ اس نے دھیرے سے کہا جی سب نے محنت کی ہے، اور اس نے سر جھکا لیا تاکہ آنکھوں میں بھر آنے والی نمی ظاہر نہ ہو جائے۔ وہ لمحہ شاید 1 یا 2 سیکنڈ کا تھا مگر وہ دونوں کے دلوں میں کوئی ہلکی سی حیرت پیدا ہو چکی تھی، جیسے کسی نے پہلی بار غیر محسوس طریقے سے ان دونوں کی دنیاؤں کو چھوا ہو۔ المیر نے پلٹنے سے پہلے ایک لمحہ اسے مزید دیکھا جیسے اس کے چہرے کی تھکاوٹ کو محسوس کر رہا ہو، مگر پھر باہر سے آواز آئی کہاں رہ گئے ہیں، کھیر ٹھنڈی ہو رہی ہے، اور وہ واپس لوٹ گیا۔ کچن میں صرف قدسیہ رہ گئی جو ہاتھ میں پلیٹ تھامے دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ اسے لگا جیسے پہلی بار کسی نے اس کے وجود کو دیکھا بھی ہے، مگر پھر فوراً اسے حقیقت نے یاد دلایا کہ وہ صرف ایک سایہ ہے جو گھر کے دھوئیں میں گم رہتا ہے اور ساری روشنی ہمیشہ دوسروں کے لیے ہے۔ اور جب وہ دوبارہ بیٹھ کر اپنا ٹھنڈا ہو چکا نوالا اٹھانے لگی تو اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، کیونکہ آج پہلی بار اسے اپنی خاموش تکلیف اتنی شدت سے محسوس ہوئی تھی کہ خود اس کا دل اس کے لیے پسیجنے لگا تھا۔ اگلے ہی دن سردی کی تیز شام میں جب برآمدے میں چلتی ہوا ہڈیوں میں اتر رہی ہوتی ہے، المیر کچن کے پیچھے والے صحن سے گزرتا ہے تو اسے پانی کے چھلکنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔
وہ مڑ کر دیکھتا ہے قدسیہ ٹھنڈے پانی میں کپڑے دھو رہی ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ سرخ پڑے ہوتے ہیں اور سانس تیز چل رہی ہوتی ہے، جیسے سردی اس کی جلد میں کانٹے بن کر چبھ رہی ہو۔ المیر آگے بڑھ کر سخت لہجے میں پوچھتا ہے، تم پاگل ہو؟ اتنی سردی میں کون کپڑے دھوتا ہے؟ گرم پانی نہیں تھا یا تمہیں کسی نے کہا ہے یہ سب کرنے کے لیے؟ قدسیہ چونک کر ہاتھ روک لیتی ہے اور ہڑبڑا کر کہتی ہے، نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، میں خود کر رہی ہوں، بس آج کپڑے زیادہ تھے اس لیے میں نے سوچا ختم کر دوں تاکہ سب کو نہ کہنا پڑے۔ مگر المیر کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھتی ہیں۔ وہ کہتا ہے، تمہیں یتیم سمجھ کر لوگ یہاں کام والی سے بھی زیادہ کام کرواتے ہیں، کوئی ایک شخص بھی نہیں جو سوچے کہ تمہاری بھی صحت ہے، تم انسان ہو۔ اتنی سردی میں ہاتھ دیکھو اپنے، کیا حالت کر لی ہے تم نے؟ اتنے میں بڑی مومانی اور ثانیہ اندر سے نکلتی ہیں اور المیر کی آواز سن کر ٹھٹک جاتی ہیں۔ مومانی فوراً کہتی ہے، بس اتنی سی بات پر آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو روز کے کام ہیں، گھر کی لڑکیاں کرتی ہیں، ایسے تو ہوتا ہے ہر گھر میں۔ مگر المیر قدم آگے بڑھا کر کہتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے یا آپ نے اس بچی کو نوکرانی بنا رکھا ہے؟ آپ لوگوں نے اسے پڑھنے نہیں دیا، اسے ایک لمحہ نہیں دیا کہ اپنی زندگی کا کچھ سوچ سکے، اور اب آپ لوگ اسے سردی میں اس طرح کھڑا کر رہے کپڑے دھلوا رہے ہیں۔ مومانی تیز لہجے میں کہتی ہیں، المیر آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، یہ سب ہمارا گھر ہے، ہمارے طریقے ہیں، اور قدسیہ کوئی غیر نہیں، وہ خاندان کی بچی ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ ثانیہ بھی جلدی سے بول پڑتی ہے، قدسیہ تو بس خود ہی ضد کرتی ہے کام کرنے کی، کسی نے اسے مجبور تو نہیں کیا؟ مگر المیر تلخ آواز میں کہتا ہے، ہاں مجبور نہیں کیا، صرف ماحول ایسا رکھا ہے کہ اسے لگتا ہے اگر کام نہ کرے تو سانس لینا بھی غلط ہو جائے۔ قدسیہ پیچھے سے نرم آواز میں کہتی ہیں، آپ لوگوں کو کچھ نہ کہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے سردی نہیں لگ رہی، میں بس کپڑے ختم کر رہی تھی۔ المیر اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، جھوٹ بول رہی ہو تم، خود پر جبر کرتی ہو، اور یہ لوگ تمہاری خوشی کو رضامندی سمجھ کر دن بدن کام بڑھاتے جا رہے ہیں۔ آج پہلی بار میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ مومانی قدرے تیز آواز میں کہتی ہے، بس بہت ہو گیا، اندر چلیں، یہ سب عورتوں کے معاملے ہیں۔ مگر المیر پہلی بار ان سب کے سامنے مضبوط کھڑا رہتا ہے اور کہتا ہے، نہیں، آج یہ بات یہیں ہوگی۔ قدسیہ کو انسان سمجھیں، یا کم از کم اس کے ساتھ انسانوں والا سلوک کریں، اسے فرش پر کھانا کھلانا، اسے کپڑے دھلنے پر لگا دینا، اسے ہر وقت کچن میں رکھنا، یہ سب کسی رشتہ دار کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مگر آپ لوگ اسے بیٹی کہتے ہیں تو بیٹی جیسا سلوک بھی کریں۔ اس لمحے قدسیہ کے اندر جیسے ایک عجیب سی لرزش دوڑ جاتی ہے، اسے پوری زندگی میں پہلی بار کوئی یوں اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ بڑی مومانی خاموش ہو جاتی ہیں اور ثانیہ بھی نظریں جھکا لیتی ہیں، جبکہ المیر نے ایک نظر قدسیہ پر ڈالی اور آہستہ سے کہا، چلو اندر جاؤ، اپنے ہاتھ گرم پانی میں ڈالو، میں نہیں چاہتا تم ایک دن بھی اس طرح سردی سہو۔ قدسیہ چپ چاپ سر جھکا کر اندر چلی جاتی ہے، مگر دل کے اندر کہیں بہت گہری جگہ پہلی بار اپنے لیے آواز اٹھتے سن کر ایک نرم سی روشنی جاگتی ہے، جیسے امید کا ایک چھوٹا سا دیا جسے اس کی پوری دنیا بدل سکتی ہے۔ رات گہری ہونے کو تھی اور گھر کے سارے برآمدے خاموشی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ قدسیہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں کتابیں سمیٹ رہی تھی، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ آج پڑھنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا، مگر پھر بھی کتابیں کھلی رکھ کر وہ جیسے اپنے روزمرہ کی مصروفیت کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، وہ چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی اور آہستہ سے بولی، کون ہے؟ جواب میں المیر کی آواز آئی، قدسیہ اگر تم فارغ ہو تو 2 منٹ بات کرنی ہے۔ وہ فوراً گھبرا کر بولی، جی میں وہ ابھی آتی ہوں۔ مگر المیر نے کہا، نہیں آنے کی ضرورت نہیں، میں اندر آ رہا ہوں، اور دروازہ آہستہ سے کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ قدسیہ نے نظریں جھکا لی اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ نرمی سے بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں کوئی غلط بات کرنے نہیں آیا، بس تم سے کچھ کہنا چاہتا تھا جو شاید کئی دن سے میرے دل میں جمع تھا، مگر میں خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیسے کہوں۔ قدسیہ نے کپڑوں کی تہہ ٹھیک کرتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا، جی آپ نے کچھ کہا تھا، اس دن سے آپ شاید ناراض ہیں تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ مگر المیر نے فوراً کہا، یہاں ناراضگی کی بات ہی نہیں، یہ سب تم غلط سوچ رہی ہو، میں تم پر ناراض نہیں ہو سکتا، تو شاید یہ بھی نہیں جانتی کہ میں تمہیں دیکھ کر کیا محسوس کرتا ہوں۔ قدسیہ کا دل دھڑک گیا، وہ نظریں ہٹاتے ہوئے کہتی ہے، آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ سب لوگ غلط سمجھیں گے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مگر المیر ایک قدم قریب آ کر دھیمی آواز میں بولا، یہی تو مسئلہ ہے، سب لوگ کچھ نہ کچھ سمجھتے رہتے ہیں، مگر تم کبھی یہ سوچتی ہو کہ تم کیا چاہتی ہو؟
کبھی کسی نے تم سے پوچھا بھی ہے کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ تم پڑھنا چاہتی تھی مگر تمہیں کچن میں بند کر دیا گیا، تم خوش ہونا چاہتی تھی مگر تمہیں روز کے کاموں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ قدسیہ کی آنکھوں میں نمی بھر گئی، وہ بولی میری خواہشیں اہم نہیں ہوتی، میں یہاں احسان پر ہوں، جو ملتا ہے شکر کرتی ہوں، لوگ جو کہتے ہیں وہی کر لیتی ہوں۔ المیر نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا، تم احسان پر نہیں ہو، تم کسی کی ذمہ داری نہیں ہو، تم ایک انسان ہو اور انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں، خواب ہوتے ہیں، اور اگر اس گھر میں تمہاری آواز نہیں سنی گئی تو میں سن رہا ہوں، میں ہر لفظ سن رہا ہوں۔ قدسیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میں تو بس یہاں رہنے والی ایک لڑکی ہوں جسے کوئی نام بھی نہیں دیتا، آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ مگر المیر کی آنکھوں میں جذبات کی شدت بڑھ گئی۔ اس نے کہا، میں فکر کر کے ہی تو آیا ہوں، میں وہ سب دیکھ چکا ہوں جو تم سہتی ہو، وہ تھکن بھی دیکھتا ہوں جو تم چھپاتی ہو، میں وہ آنسو بھی پہچان لیتا ہوں جو تم کسی کو دکھانے نہیں دیتی۔ قدسیہ نے بے اختیار کہا، بس اتنا ہی کافی ہے، اب خاموش ہو جائیں، میں کمزور ہو جاؤں گی، مجھے لگے گا آپ سچ کہہ رہے ہیں مگر مجھے یقین نہیں ہوتا کہ کوئی میرے بارے میں یوں بھی سوچ سکتا ہے۔ المیر نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا مگر پھر ہچکچاتا ہوا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ بولا، تمہیں یقین دلانے کے لیے مجھے کچھ کہنا نہیں پڑے گا کیونکہ دل کی باتیں لفظوں سے بڑی ہوتی ہیں۔ قدسیہ اور زیادہ گھبرا گئی، وہ بولی، آپ واپس امریکہ جا رہے ہیں نا، تو یہ سب کہنے کا کیا فائدہ؟ آپ کو کل سب بھول جانا ہے اور میں پھر وہی کام کرنے والی قدسیہ بن جاؤں گی۔ مگر المیر ایک قدم اور قریب آیا اور آہستہ سی آواز میں بولا، نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تمہیں وہیں لے جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم اپنی تعلیم وہیں مکمل کرو، تم اس محنت سے بچو جس میں تمہارا وجود گھل رہا ہے، میں چاہتا ہوں تم اپنی مرضی سے جیو، اپنی کتابیں کھولو، اپنی دنیا بساؤ۔ قدسیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جیسے کسی نے اس کے اندر ایک بند دروازہ زور سے کھول دیا ہو۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ میں کون ہوں آپ کے لیے؟ آپ کیوں مجھے اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ اس پر المیر نے ایک لمحے کو جیسے خود کو روکنا چاہا مگر اس کے اندر کا جذبہ اس سے آگے نکل چکا تھا۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھا اور قدسیہ کے بہت قریب کھڑا ہو کر بولا، یہ جو سوال ہے نا کہ تم میرے لیے کون ہو، اس کا جواب شاید میں خود بھی نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جب میں تمہیں تھک کر بیٹھتے دیکھتا ہوں تو دل بے چین ہوتا ہے، جب تم ہنستی ہو تو سکون ملتا ہے اور جب تم دور چلی جاتی ہو تو گھر خالی لگنے لگتا ہے۔ قدسیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ المیر نے لرزتی ہوئی مگر مکمل احترام سے اس کے رخسار کے کنارے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ یہ لمس اتنا نرم تھا کہ جیسے کوئی اعتراف سرگوشی میں کیا گیا۔ وہ بولا، یہ غلط نہیں تھا، یہ محبت نہیں تھی، یہ صرف دل کے اس لمحے کا اقرار تھا جسے میں اور نہیں روک سکا۔ قدسیہ پیچھے ہٹ گئی، اس کا چہرہ سرخ تھا، شرم، خوف، حیرت سب ایک ساتھ جمع تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، آپ جائیں، کوئی آ گیا تو میں مر جاؤں گی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ نے یہ کیوں کیا اور میں کیا سوچوں۔ مگر المیر نے کہا، سوچنے کی ضرورت نہیں، بس یہ جان لو کہ تم میری نظر میں اس گھر کی سب سے قیمتی لڑکی ہو اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں زندگی سے نکال سکتا ہوں، تمہارے لیے ایک نئی دنیا بنا سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آہستہ سے باہر نکل گیا اور قدسیہ دروازے کے پاس کھڑی کانپتے ہاتھوں سے اپنے رخساروں کو چھوتی رہی جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ سب اس کی زندگی میں حقیقت بن کر ہوا ہے، اور شاید پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کا دل بے قابو ہونا کتنا خطرناک مگر کتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ صبح کی دھوپ ابھی پوری طرح نہیں نکلی تھی جب قدسیہ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر کھڑی اپنی فائل ٹھیک کر رہی تھی۔ اسے لگا کہ شاید آج بھی اسے بس لے کر جانا ہوگا مگر اچانک ایک سیاہ گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی اور شیشہ نیچے ہوا تو المیر کی آواز آئی، قدسیہ بیٹھ جاؤ، آج تمہیں گھر چھوڑنے نہیں ایک ضروری جگہ لے جانا ہے۔ قدسیہ چونک گئی، اس نے فوراً ارد گرد دیکھا، پھر تھوڑے لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، آپ نے مجھے پہلے بتایا کیوں نہیں؟ میں یونیفارم میں ہوں اور میرے پاس وقت بھی کم ہے۔ المیر نے نرم مگر بے بحث لہجے میں کہا، آج تم میرے ساتھ چلو گی، بس اتنا کافی ہے، بیٹھ جاؤ پلیز۔ قدسیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا اور آہستہ سے بیٹھ گئی۔ گاڑی چل پڑی تو اندر ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی مگر ہر کچھ دیر بعد اس کی نظر خود بخود المیر کی طرف اٹھ جاتی جو مسلسل سڑک دیکھ رہا تھا جیسے وہ اپنے اندر کوئی بہت بڑا فیصلہ باندھ چکا ہو۔ آخر وہ خود ہی بول اٹھا، تم مجھ سے ڈر رہی ہو نا؟ قدسیہ نے چونک کر کہا، نہیں ڈر نہیں رہی، بس سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں اور کیوں۔ المیر نے ہلکی سانس لی اور کہا، کبھی کبھی انسان کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے
اور فیصلے بہت بڑے۔ آج کا دن کسی اور طرح گزرنے والا ہے، اس لیے تم بس یقین رکھو کہ میں تمہیں کسی نقصان کی طرف نہیں لے جا رہا۔ قدسیہ کی آواز کانپ گئی۔ اس نے کہا، آپ مجھے ڈرا کیوں رہے ہیں؟ سیدھی بات کریں، کیا ہوا ہے؟ المیر نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا اور بولا، آج میں تمہیں تمہارے گاؤں لے جا رہا ہوں، تمہارے گھر، تمہارے والدین سے ملنے۔ قدسیہ کا دل جیسے رک گیا۔ وہ حیرت سے بولی، میرے گھر آپ کیوں جائیں گے؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ نے سب کو بتا دیا کیا؟ المیر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور اس لیے جا رہے ہیں تاکہ کسی کے بولنے سے پہلے میں خود بتا سکوں کہ میرے دل میں تمہارے لیے کیا ہے۔ قدسیہ کا سانس اٹک گیا۔ وہ آہستہ سے بولی، المیر پلیز مجھے ڈراؤ مت، میں بہت سادہ سی لڑکی ہوں، میں کسی بڑے فیصلے کے قابل نہیں ہوں، لوگ کیا کہیں گے، میرا سر گھوم رہا ہے۔ المیر نے نرمی سے کہا، قدسیہ میں جو قدم اٹھانے جا رہا ہوں اس میں کسی کا بولنا ضروری نہیں ہے، میں تمہیں چاہتا ہوں اور یہ چاہت چھپانے والی نہیں ہے، اس لیے تمہارے خاندان سے خود بات کرنا چاہتا ہوں۔ قدسیہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ تھوڑا رخ پھیر کر آہستہ سے بولی، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ المیر نے مضبوط لہجے میں کہا، میں انکار سننے نہیں آیا، میں اجازت لینے آیا ہوں، اور اجازت لینے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ سفر مزید گہرا ہوا، سڑکیں سنسان ہو گئیں، درختوں کا سایہ گاڑی پر پڑتا رہا، اور قدسیہ کے دل میں عجیب عجیب سوالات اٹھ رہے تھے۔ جب گاڑی گاؤں کے قریب پہنچی تو اس کا سانس بھاری ہونے لگا۔ وہ بولی، آپ سیدھا گھر مت چلیں، پہلے مجھے کچھ سمجھا دیں کہ کیا کہنا ہے سب کو۔ المیر نے دھیرے سے کہا، تمہیں کچھ نہیں کہنا، میں خود بات کروں گا۔ گاڑی رکی اور دونوں باہر اترے۔ گاؤں کا ماحول ہوا کی سادگی میں لپٹا ہوا تھا۔ قدسیہ کی ماں دروازے پر کھڑی انہیں دیکھ کر چونک گئی اور بولی، یا اللہ، المیر تم یہاں کیسے؟ قدسیہ پریشان ہو کر آگے بڑھی، امی وہ یونیورسٹی سے سیدھا یہاں لائے ہیں، میں نے نہیں کہا تھا آنے کو۔ المیر فوراً بول اٹھا، پھپھو میں خود لایا ہوں، مجھے کچھ ضروری بات کرنی تھی، اس لیے اجازت بھی نہیں لی، معاف کیجیے گا۔ اور وہ انتہائی احترام سے آنگن میں آگے بڑھا۔ قدسیہ کے والد باہر آئے تو المیر نے جھک کر سلام کیا اور باوقار مگر دھیمے انداز میں بولا، انکل میں سیدھی بات کہوں گا، میں آپ کی بیٹی کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوتے دیکھتا رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ وہ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے محسوس کرتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا مستقبل بغیر اس کی مرضی کے طے ہو، اسی لیے میں ایک فیصلہ لے کر یہاں پر آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں قدسیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ قدسیہ کے والد اور ماں جیسے پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ کچھ لمحوں بعد والد نے حیرت اور خوف کے ملے جلے لہجے میں کہا، بیٹا تم بہت بڑے خاندان کے مالک ہو، تمہارا مقام الگ ہے، شاہ خاندان کے سب سے بڑے بیٹے ہو، ہمیں کیوں چن لیا تم نے؟ المیر نے مضبوط لہجے میں کہا، مقام انسان کی نیت سے بنتا ہے، اور نیت یہی ہے کہ قدسیہ کو عزت اور تعلیم دونوں ملیں، اس کے خواب پورے ہوں، میں اسے امریکہ لے جانا چاہتا ہوں، وہاں پڑھائی جاری رکھوانا چاہتا ہوں، سارا خرچہ میرا ہوگا اور نکاح آج ہی ہو جائے گا کیونکہ کل مجھے امریکہ واپس جانا ہے۔ قدسیہ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، بیٹا تم ہمارا سر اونچا کر رہے ہو، مگر یہ سب اتنی جلدی، اتنا بڑا فیصلہ کیا تم سوچ سمجھ کر رہے ہو؟ المیر نے کہا، پھپھو میں ایک لمحہ بھی سوچے بغیر نہیں آیا ہوں، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اسی عزت سے، اسی سادگی سے جیسے آپ چاہیں۔ قدسیہ کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، وہ بے یقینی میں بار بار بول رہی تھی، المیر پلیز یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مگر المیر اس کی طرف دیکھ کر بولا، تم بھی فیصلہ کرو، کیا تم میری زندگی میں میرے ساتھ اپنے مستقبل کا حصہ بننا چاہتی ہو؟ اگر ہاں تو ابھی نکاح ہوگا، اگر نہیں تو میں ایک قدم بھی زبردستی نہیں اٹھاؤں گا۔ قدسیہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے جواب بن گئے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، اگر آپ اتنی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہیں تو میں انکار کیسے کر سکتی ہوں؟ میرا دل ڈرتا ضرور ہے مگر آپ سے نہیں، دنیا سے، مگر آپ ساتھ ہیں تو شاید میں یہ قدم اٹھا سکتی ہوں۔ اسی لمحے والد نے کہا، تو پھر اللہ کا نام لے کر بیٹھ جاؤ بچے، ہم گواہوں کے ساتھ نکاح پڑھوا دیتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد مولوی صاحب آئے، سادگی کے ساتھ ایک چھوٹا سا نکاح ہوا۔ قدسیہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، المیر کے دل کی دھڑکن تک سنائی دے رہی تھی، اور گاؤں کی خاموش فضا میں نکاح کے لفظ گونجے تو ایسا لگا جیسے کہانی نے اپنا رخ بدل دیا ہو۔ وہ دونوں چند لمحوں تک ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہے، اور قدسیہ کے چہرے پر پہلی بار وہ سکون تھا جو کبھی شاہ ہاؤس میں اسے نصیب نہیں ہوا تھا۔
امریکہ کی فضائیں قدسیہ کے لیے جیسے بالکل نئی دنیا کے دروازے کھول رہی تھی۔ وہ ہر چیز کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، بلند عمارتیں، روشنیوں سے جگمگاتی سڑکیں، گاڑیاں جو کبھی رکتی نہیں لگتی تھی، اور ہر چہرے پر عجیب سا مصروف انداز۔ المیر گاڑی چلاتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور آہستہ سے بولا، یہ سب تمہارے لیے ہے قدسیہ، تمہیں بس دیکھنا ہے اور اپنا دھیان پڑھائی پر رکھنا ہے۔ قدسیہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، میں خوش ہوں مگر خوف بھی لگ رہا ہے۔ میں نے کبھی ایسا کچھ تصور نہیں کیا تھا کہ ایک دن میں یہاں آ جاؤں گی اور اتنی سہولتیں ملیں گی۔ المیر نے آہستہ سے کہا، خوف کی ضرورت نہیں، یہ سب تمہاری محنت کا صلہ ہے اور جو بھی تمہیں یہاں چاہیے وہ تمہاری مرضی سے ہوگا۔ قدسیہ نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، مگر آپ کی زندگی میں سب کچھ بہت مصروف ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میں بوجھ بنوں۔ المیر نے فوراً کہا، تم کوئی بوجھ نہیں ہو قدسیہ، تم اس زندگی میں سب سے اہم اور تمہارے بغیر یہ سب کچھ بے معنی ہے۔ تمہارا سکون میرے لیے سب سے قیمتی ہے۔ جب وہ امریکہ کے ایئرپورٹ سے نکلے تو قدسیہ نے محسوس کیا کہ یہ زندگی پہلے کی طرح مصروف شاہ ہاؤس سے کتنی مختلف ہے۔ یہاں سب کچھ واضح اور صاف ہے، کوئی حکم یا چھپ چھپا کر کام کرنے کی کیفیت نہیں، بس احترام، محبت اور خود مختاری ہے، اور یہ سب المیر کی وجہ سے ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر بولا، تم یہاں آرام سے رہو، اپنے کمرے کا انتخاب بھی خود کرو اور اپنی پڑھائی مکمل کرو۔ قدسیہ نے آہستہ سے کہا، لیکن ہم ایک ہی کمرے میں رہیں گے؟ المیر نے مسکرا کر کہا، ہاں، کیونکہ میں چاہتا ہوں تم آرام سے رہو، سب کچھ اپنی مرضی سے، اور سب سے اہم، تم پر کبھی دباؤ نہیں آئے گا۔ قدسیہ کا دل دھڑک رہا تھا مگر ایک عجیب سا سکون بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اسے پہلی بار لگ رہا تھا کہ کسی نے واقعی اس کی عزت، اس کے خواب اور اس کے جذبات کو سمجھا ہے اور اس کا احترام کیا جا رہا ہے۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرہ چھوٹا مگر آرام دہ تھا، بڑی کھڑکیاں، نرم بستر، اور المیر نے ہر چیز پہلے سے تیار کر رکھی تھی۔ قدسیہ نے آہستہ سے کہا، یہ سب آپ نے خود کیا ہے؟ المیر نے کہا، ہاں، کیونکہ میں چاہتا تھا تمہیں پہلی نظر سے معلوم ہو جائے کہ تمہیں یہاں خوش رہنے کا حق ہے، تمہیں بس اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے اور ہر لمحہ جو بھی چاہو وہ کر سکتی ہو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ قدسیہ نے ہنستے ہوئے کہا، کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ میں اس سب کے لیے مستحق نہیں ہوں۔ المیر نے فوراً کہا، تم مستحق ہو، ہر خوشی، ہر سہولت اور ہر احترام کے لیے، اور یہ صرف شروعات ہے۔ اب تمہارے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا، تم بس اپنی پڑھائی اور آرام پر توجہ دو۔ دونوں کے درمیان چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، جیسے ہر کوئی اپنی نئی زندگی کے رنگوں کو محسوس کر رہا ہو۔ اور تبھی المیر کا فون بجا کہ اس کی فیملی بھی امریکہ آنے والی ہے۔ یہ معاملہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ المیر کی فیملی بھی کچھ عرصے کے لیے امریکہ رہے گی، کیونکہ اب المیر کے پاس وہاں پر ایک بہت بڑا اپارٹمنٹ تھا اور اچھی خاصی جاب بھی چل رہی تھی۔ المیر کی تائی یہ چاہتی تھی کہ ان کی دونوں بیٹیاں ثانیہ اور زارا بھی اپنی تعلیم امریکہ سے ہی مکمل کریں، مگر یہ بات سن کر تو قدسیہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ شاہ ہاؤس میں وہ دونوں کس قدر حسد بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی تھی۔ اس کے چہرے کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے المیر نے فوراً کہا، تم فکر مت کرو، میں ہر چیز سنبھال لوں گا۔ قدسیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر وہ بھی تو یہاں رہیں گی، کیا وہ نہیں کہیں گی کہ میں یہاں پر کیسے آئی؟ کیا وہ نہیں مداخلت کریں گی میرے معاملات میں؟ المیر نے مسکرا کر کہا، یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہیں پہلے لے آنا مناسب سمجھا تھا۔ تمہیں بتانے سے پہلے میں سب کچھ سنبھال سکتا ہوں، میں اتنی قابلیت رکھتا ہوں کہ اپنے فیصلے خود کر سکوں۔ مگر المیر، ممانی جان مجھ سے بہت خفا ہوں گی، ہم دونوں کو چھپ کر نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ المیر کہنے لگا، اگر میں تم سے نکاح نہ کرتا تو میرے خاندان والے کبھی بھی میرا نکاح تم سے نہ ہونے دیتے۔ تمہاری جو حیثیت ان لوگوں نے اس گھر میں بنا رکھی تھی وہ تو تم پہلے سے جانتی ہو۔ ویسے بھی ماما کا ارادہ تھا کہ وہ ثانیہ کو میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ میں اس کے ساتھ اکیلے میں وقت گزاروں، لیکن مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے اور نہ ہی مجھے ثانیہ پسند ہے۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی تمہارے آرام کو متاثر نہیں کر سکتا۔ ثانیہ اور زارا کا ذکر کرتے ہوئے المیر نے بتایا، میں انہیں یہاں یونیورسٹی کے اہم دستاویزات لینے کے لیے رہنے کے لیے اجازت دے رہا ہوں۔ بابا کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنی تعلیمات یہاں مکمل کریں، وہ جلد ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ اگر انہوں نے ایسا کچھ بھی کیا تو میں کہیں اور ان کا بندوبست کر دوں گا، تم پریشان مت ہو۔ مگر تمہیں کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ تمہارے سامنے کبھی بھی تمہیں پریشان نہیں کریں گی، کیونکہ میری زندگی پر اب صرف میرا اور صرف تمہارا حق ہے۔ میری زندگی کے ساتھ میری ہر چیز
پلیز میرے گھر اور میرے پیسے پر بھی۔ قدسیہ کی نظریں زمین پر تھی مگر وہ بولی میں بس ڈرتی ہوں کہ وہ لوگ یہاں آ کر کچھ ایسا نہ کریں جو میرے لیے تکلیف دہ ہو۔ المیر نے فوراً کہا وہ سب کچھ جو میں تمہارے لیے نہیں چاہتا وہ نہیں ہوگا، تم بس اپنے دل پر یقین رکھو۔ قدسیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا آپ واقعی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں؟ المیر نے آہستہ سے کہا ہاں، کیونکہ تم میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہو اور میں چاہتا ہوں کہ ہر لمحہ تمہیں سکون اور خوشی ملے۔ قدسیہ نے کہا تمہیں یہ سب میری وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے، کیا یہ اتنا آسان ہے؟ المیر نے کہا آسان نہیں، مگر جب مقصد تمہاری خوشی ہو تو سب مشکلیں آسان لگتی ہیں۔ اور پھر اچانک امی جان کا فون آیا۔ المیر تم اتنا جلدی کیوں چلے گئے؟ ثانیہ اور زارا کو بھی جانا تھا اپنی اسٹڈیز کے لیے۔ کچھ وقت کے لیے میں اور تمہارے والد بھی وہاں آنا چاہتے تھے، لیکن تم نے کل شام کے ہی ٹکٹ اچانک کروا دیے، ہمیں بتایا بھی نہیں۔ ایک ہی دن کی تو بات تھی، آج ہمارے ٹکٹ بھی ہو گئے ہیں۔ میں تمہاری شادی ثانیہ سے کرنا چاہتی ہوں۔ فون کی آواز اسپیکر پر تھی۔ قدسیہ سب سن چکی تھی۔ قدسیہ نے کہا وہ لوگ یہاں آ رہے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے برا سمجھیں۔ المیر نے مسکرا کر کہا وہ جو چاہیں کہیں، میں سب کے سامنے تمہاری عزت کا خیال کروں گا اور تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ قدسیہ نے آہستہ سے کہا آپ واقعی ایسا کریں گے؟ المیر نے سر ہلا کر کہا ہاں، تم بس اپنے دل کی آواز سنو اور اپنی سکون کو اہمیت دو، بس یہی کافی ہے۔ قدسیہ کی آنکھوں میں پہلی بار مکمل اعتماد اور سکون کے آنسو آئے۔ اس نے محسوس کیا کہ واقعی ایک ایسا انسان موجود ہے جو اس کی عزت، اس کے خواب اور اس کے جذبات کا خیال رکھتا ہے، اور یہی لمحہ تھا جب اس کی محبت آہستہ آہستہ بڑھنے لگی اور قدسیہ نے سمجھا کہ یہاں وہ نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی وہ محفوظ ہے، اور اس کا دل پہلی بار بغیر کسی خوف اور دباؤ کے اپنی مرضی سے خوش رہا۔ وہ نیا آغاز تھا جہاں محبت، اعتماد اور عزت نے ان کی زندگی میں اپنا رنگ بھرنا شروع کیا، اور اس نئے ماحول میں قدسیہ نے محسوس کیا کہ المیر کا کردار ہر مشکل میں اس کا سہارا بن سکتا ہے، اور دونوں نے ایک کمرے میں بیٹھ کر پہلی بار سادگی میں ایک دوسرے کی موجودگی کا لطف اٹھایا، باتیں کی، مستقبل کے خواب شیئر کیے، اور یوں ان کا رشتہ ایک مضبوط بنیاد پر استوار ہونا شروع ہوا۔ محبت آہستہ آہستہ گھل رہی تھی، اور قدسیہ نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ حقیقی خوشی اور سکون انسان کی مرضی اور احترام میں چھپی ہوتی ہے، اور یہی لمحہ ان کی زندگی میں ایک نیا باب ثابت ہوا، اور ان کے درمیان اعتماد کی پہلی حقیقت قائم ہو گئی تھی، جس سے آنے والے چیلنجز اور ثانیہ اور زارا کے حسد کی روشنی میں ان کے رشتے کی مضبوطی مزید ابھر کر سامنے آنے والی تھی۔ امریکہ کی فضائیں پہلے ہی قدسیہ کے لیے ایک نیا تجربہ تھی، لیکن جب بڑی ممانی آمنہ بیگم اور خاندان کے دیگر افراد بھی اس ملک میں پہنچے تو قدسیہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوف کا ملا جلا احساس پیدا ہوا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ لوگ المیر کے فیصلے کو قبول کریں گے؟ کیا وہ سب اس کی زندگی میں کسی طرح مداخلت کریں گے یا اسے بھی سکون سے یہاں جینے دیں گے؟ جبکہ المیر نے خود کہا تھا کہ اب سب کچھ صاف اور واضح ہوگا، اور سب کے سامنے اس نے قدسیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو کھلا رکھا تھا، مگر قدسیہ کے ذہن میں ہر وقت وہ لمحے تھے جب شاہ ہاؤس میں اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ امریکہ میں سب کچھ کتنا مختلف ہے۔ المیر کے ساتھ بیٹھ کر اس نے آہستہ سے کہا المیر میں ڈرتی ہوں یہ سب لوگ ہمارے سامنے آ کر کیا کہیں گے؟ کیا وہ سب واقعی ہمارے فیصلے کو قبول کریں گے؟ المیر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا قدسیہ تم بس یقین رکھو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، تمہاری عزت میرے لیے سب سے اہم ہے، میں ہر ایک سے بات کروں گا اور ہر معاملہ صاف اور کھلا ہوگا۔ قدسیہ نے تھوڑا سانس لیتے ہوئے کہا میں بس یہ چاہتی ہوں کہ سب کچھ خوش اسلوبی سے ہو۔ المیر نے مسکرا کر کہا بس ایسا ہی ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس آج کا دن تمہاری اور میری خوشی کا دن ہے۔ اور واقعی جب بڑی ممانی اور خاندان کے لوگ پہنچے تو پہلی ملاقات میں ہی بڑی ممانی نے ثانیہ کی خوشی کا اظہار کیا اور فوراً کہا المیر بیٹا، ہم نے تمہارے لیے ثانیہ کو بہترین ہمسفر سمجھا ہے، کیا تم تیار ہو؟ المیر نے خاموشی سے ایک لمحہ سوچا، پھر سب کے سامنے اٹھ کر بولا اور تائی امی، سب عزیز لوگ، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کچھ صحیح طرح سے سنیں۔ پہلے میں واضح کر دوں کہ قدسیہ اس وقت میرے نکاح میں ہے، وہ میری بیوی ہے اور میں دوبارہ ان سے نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سب کے سامنے ہی وہ میری شریک حیات ہیں، ثانیہ اور کوئی بھی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ سب کے چہرے چونک گئے۔ بڑی ممانی نے پہلے تو ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو گاؤں چلی گئی تھی، وہ بھی بغیر بتائے۔ ثانیہ تو یہاں ہے، تم نے وعدہ کیا تھا۔ المیر نے آہستہ سے مگر مضبوط لہجے میں کہا وعدہ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا کی خواہشیں ہو سکتی ہیں مگر میری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ قدسیہ کے لیے ہے اور میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ ہر ایک کی خواہش کا احترام ہے مگر یہ فیصلہ
فیصلہ کوئی بدل نہیں سکتا، یہ میری زندگی ہے اور اس کے فیصلے بھی میں ہی کروں گا۔ المیر کی آنکھوں میں سچائی اور محبت صاف جھلک رہی تھی۔ ثانیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ آہستہ سے بولی، مگر المیر نے اسے نہیں روکا بلکہ بولا، ثانیہ تم میری زندگی میں شریک نہیں ہو سکتی اور یہ فیصلہ سب کے سامنے ہے، اب تمہیں حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ المیر نے قدسیہ کو کمرے سے باہر آنے کا کہا، جسے دیکھ کر سب کے ہوش فنا ہو گئے۔ بڑی ممانی کا رنگ بھی پھیکا پڑ گیا، وہ بولی، المیر بیٹا تم واقعی سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ اتنا آسان ہے؟ المیر نے سر ہلا کر کہا، جی ہاں، اور میں ہر قدم سب کے سامنے اٹھاؤں گا تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ قدسیہ کو پہلے کبھی اس قدر طاقتور المیر نہیں دکھائی دیا تھا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ تھاما ہوا تھا اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ واقعی اس کی حفاظت اور عزت کا وعدہ کوئی سرکاری بیان نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے حقیقت ہے۔ سب کچھ کھلا ہونے کے بعد المیر نے قدسیہ سے آہستہ سے کہا، تم تیار ہو تاکہ سب کے سامنے دوبارہ نکاح کریں؟ قدسیہ نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلا دیا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں خوشی کے جذبات تھے۔ وہ بولی، ہاں میں تیار ہوں۔ المیر نے مسکرا کر کہا، تو پھر چلیں، سب لوگ اس لمحے کی گواہی بنیں گے اور ایک نئے باب کا آغاز ہوگا۔ مولوی صاحب آئے، سب لوگ خوش ہو کر بیٹھ گئے۔ المیر نے قدسیہ کا ہاتھ پکڑا اور سب کے سامنے آہستہ سے بولا، ہم دوبارہ نکاح کر رہے ہیں اور یہ ایک نیا آغاز ہے۔ قدسیہ نے پہلی بار کسی خوف کے دل کھول کر آمین کہا اور اس وقت کمرے میں ایک عجیب سکون چھا گیا۔ ہر شخص نے محسوس کیا کہ یہ محبت، اعتماد اور احترام کا لمحہ ہے، اور المیر نے سب کے سامنے قدسیہ کے لیے اپنی محبت اور عہد کو ظاہر کیا۔ بڑی ممانی بھی خاموش رہ گئی اور سب دیکھ رہے تھے کہ قدسیہ کس طرح خوش اور سکون محسوس کر رہی ہے۔ نکاح کے بعد دونوں کے چہرے پر مسکراہٹیں تھیں۔ قدسیہ نے آہستہ سے کہا، المیر یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ المیر نے کہا، تمہارے اعتماد اور تمہارا تعلق یہ سب کچھ ممکن بناتا ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کی بنیاد مضبوط کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا ناول پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے دلچسپ رومانٹک ناولز سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔